اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. آج ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو استعمال کرنے کے بیان میں۔ تعطر کا معنی خوشبو لگانا ہے۔ التعطر استعمال العطر کما ان تطیب استعمال الطیب۔ تعطر کا معنی عطر استعمال کرنا، جیسے کہ تطیب کا معنی خوشبو لگانا ہے۔ عطر عین کے کسرہ کے ساتھ الطیب کو کہتے ہیں، العطر بکسر العین وہو الطیب۔ عرب کثیر التعطر یعنی بہت عطر استعمال کرنے والے شخص کو رجل معطر کہتے تھے۔ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر کے استعمال کرنے، عطر کے تحفہ قبول فرمانے، اور مردوں کے لیے کس قسم کے عطر کے استعمال اور خواتین کے لیے کس قسم کی خوشبو استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ جس میں اقدس کی خوشبو کی مہک، احادیث میں استعمال عطر کا بیان، حالانکہ آپ عطر استعمال نہ بھی فرماتے تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ ترین خوشبو مہکتی تھی، جیسے علامہ بجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قد کان صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرائحۃ وإن لم یمس طیبا کما جاء ذلک فی الاخبار الصحیحہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے کوئی خوشبو عنبر، مشک اور نہ کوئی اور خوشبو آپ کی خوشبو سے زیادہ عمدہ نہیں سونگھی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی کمر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے اس قدر پائیدار اور بے مثال خوشبو ہوئی کہ ان کی چاروں بیویاں، جن میں ہر ایک کی خواہش تھی ان کے زیر استعمال خوشبو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو کے برابر ہو جائے، مگر وہ مغلوب رہی اور حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو غالب رہی۔ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ابو یعلا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جس راستے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرنے والے اس راستے کو خوشبو سے مہکتا ہوا پا کر سمجھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اس راستے سے گزر ہوا۔ علامہ ملا قاری رحمہ اللہ نے مسلم کے حوالے سے یہ روایت بھی نقل کی ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک شیشی میں اسے بھرنا شروع کر دیا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا کر رہی ہو؟ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو ہم اپنی دیگر خوشبوؤں سے میں ملائیں گے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو ہے۔ اسی طرح جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، تمام روز اپنے ہاتھ سے عمدہ ترین خوشبو سونگھتا رہتا، یہی حال اس بچے کا ہے جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت فرماتے، رکھ لیتے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور جسم مبارک کی خوشبو تھی جو قدرت نے ودیعت فرمائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اسباب میں خارجی خوشبو بھی استعمال فرماتے تھے، تاکہ عام افراد امت، مرد و خواتین کے لیے بھی ایک مسنون عمل کا نمونہ موجود ہو اور امت کے لیے ایک دستور العمل بن جائے، اور ان کے لیے خوشبو لگانے کی حدود متعین ہو جائے۔ خوشبو کب لگانی چاہیے؟ جمعہ، عیدین، نماز باجماعت، قرآن کی تلاوت، درس و تدریس اور ذکر کے حلقوں میں مباشرت کے وقت خوشبو لگانا چاہیے، تاکہ کسی کے پسینے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ طہارت تو دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، خوشبو اسی طہارت کا ایک حصہ ہے۔
امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث محمد بن رافع اور بہت سے لوگوں نے بیان کی، کہتے ہیں کہ ہم اس کی خبر احمد زبیری نے دی، کہتے ہیں کہ ہم کو یہ روایت شیبان نے عبداللہ بن مختار کے واسطے سے بیان کی، اور انہوں نے یہ روایت موسیٰ بن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے باپ کے واسطے سے نقل کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا، اس میں خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ لفظ سکہ کے دو معنی، ایک ظرف عطر یعنی ڈبی یا شیشی یا عطر دانی جس میں خوشبو رکھی جاتی تھی، اور دوسرا جب سکہ سے مراد خوشبو دانی ہو، پھر یا طیب منہا من لفظ من ابتدائیہ ہے، اور شارح بھی یہی کہتے ہیں، بظاہر اس سے وہی شیشی یا عطر دانی مراد ہے جس میں عطر رکھا جاتا ہے۔ دوسری قسم مرکب خوشبو نقل ہوا ہے جو سندل اور زعفران گلاب وغیرہ کو ملا کر بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہے۔ صاحب قاموس نے اس کے بنانے کا طریقہ بھی نقل فرمایا ہے۔ الغرس، خوشبودانی مراد ہو یا خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نظم و ترتیب مدلول ہوتا ہے کہ سفر و حضر میں ضروریات زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے تھے۔ سرما دانی، کنگھی، شیشہ اور خوشبو یا خوشبودانی وغیرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشبو یا خوشبودانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے۔ ابتدائے باب میں یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ہر وقت خوشبو سے معطر اور مہکتا رہتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو راستہ میں پھیل جاتی تھی، ہم سمجھ لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ سے گزرے ہیں، لہٰذا ہم اسی خوشبو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو کی وجہ سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے تھے، اور کسی ایک پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر نہ ہوتا مگر وہ پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ ابو یعلا رضی اللہ رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں ایک صحابی نے اپنی لڑکی کے جہیز میں کچھ کپڑے تیار کیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک طلب کرنے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی ایک انگلی کو اپنے اسی مبارک پسینے سے تر کیا جو ایک شیشی میں بند کیا ہوا تھا، اور پھر چند قطرے اس صحابی کو عطا فرمائے، ارشاد فرمائے اپنی لڑکی سے کہہ دو جب وہ جہیز پہنے تو پسینے کے ان قطروں کو بطور خوشبو استعمال کرے۔ اس کے بعد جب کبھی وہ نیک بخت خاتون یہ خوشبو استعمال کرتی تو اہل مدینہ اس کو سونگھتے اور اس گھر میں خواتین جمع ہو جاتی۔ اس کے بعد اس گھر کا نام خوشبو سونگھنے والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسی معطر ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش کی شیشی یا صندوق سے نکلتی ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس سے قبل بھی اجمالاً عرض کیا جا چکا ہے۔ عاصم کہتے ہیں کہ ہم عقبہ کی زوجیت میں 4 عورتیں تھیں، ہم میں سے ہر ایک اس کوشش میں رہتی وہ خوشبو میں اپنے شوہر عقبہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ جائے، اور عقبہ وہ صرف اپنی داڑھی کو ایک عام تیل لگاتے، اس کے سوا اور کوئی خوشبو استعمال نہ کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ معطر اور پاکیزہ تھے۔ جب گھر سے نکلتے لوگ کہتے ہم نے اس خوشبو سے زیادہ نفیس خوشبو نہیں سونگھی جو عقبہ رضی اللہ عنہ لگاتے۔ عاصم کہتی ہیں کہ میں نے ایک روز عقبہ سے کہا کہ ہم بہتر سے بہتر خوشبو لگانے کی کوشش کرتے ہیں مگر آپ کی خوشبو سے نہیں بڑھ پاتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بیماری لگ گئی تھی، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بیماری کی